السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم طلباء و طالبات، ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جس کا 45واں سبق مبارک وقت چل رہا ہے۔ اس سبق کی آدھی قرأت ہو چکی ہے، آدھی باقی ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور اس میں دیکھیں کہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے اور کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ تمام لوگ پوری توجہ دیں۔ ہاں بھائی سعادت خاں، افطار کرتے وقت جو دعا پڑھنی سنت ہے اس کو ضرور یاد کر لیجئے، اور بھائی محمود خاں کو بھی یاد کرا دیجئے گا، کیونکہ آپ اور وہ ہم جماعت ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ، میں نے یہ روزہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا اور اب تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر اس روزہ کو کھول رہا ہوں۔ ہاں بھائی صاحب، چلتے وقت اتنا اور یاد رکھیے گا کہ افطار میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے پر فوراً ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔ یہ عمل اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد اس دعا کا پڑھنا موجب برکت ہوگا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یعنی اللہ کے فضل سے پیاس بجھ گئی، رگیں سیراب ہو گئیں، اور روزے کا اجر و ثواب اللہ کے دفتر میں ثابت ہو چکا انشاء اللہ۔ عزیز بچوں، سبق مبارک وقت کی ریڈنگ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے تعلق سے صاحب کتاب نے جن مشکل لفظوں کے معنی یہاں لکھے ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ظاہری طاقتوں، اس سے ہاتھوں، پیروں، زبان، آنکھوں، کانوں وغیرہ کی طاقتیں مراد ہیں۔ باطنی طاقتوں، اس سے مراد دل و دماغ کے سوچنے اور ارادہ کرنے کی پوشیدہ طاقتیں مراد ہیں۔ افطاری کرانا یعنی شام کو روزہ کھلوانا۔ انہماک، اس کے معنی ہے مصروفیت۔ ہم جماعت، ایک کلاس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات۔ مصنف نے جن لفظوں کے معنی یہاں لکھے ہیں وہ پڑھ کر کے آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ کچھ لفظ مجھے اور مشکل نظر آئے جن کا معنی معلوم کرنا ضروری ہے، اس لیے اب میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال کر کے لفظوں کے معنی اور سوالوں کے جوابات لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں اور آپ بھی پوری طرح تیاری کر کے لکھنا شروع کریں۔ مبارک وقت، الفاظ
معانی. پہلا لفظ ہے جذبہ. جذبہ کا معنی شوق، حوصلہ. دوسرا ہے پائیدار. پائیدار معنی مضبوط. محبوب. محبوب کے معنی پیارا. موجب. موجب معنی سبب. یہ 4 لفظ تھے جن کے معنی یہاں لکھے گئے ہیں. اب ہم سوالوں کی طرف چل رہے ہیں. ان کے جوابات ایک ایک کر کے بورڈ پر لکھے جائیں گے. آپ سبھی حضرات اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کریں. سوال نمبر 1. اس سبق میں مبارک وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ اور اسے کیوں مبارک کہا گیا ہے؟ جواب نمبر 1. اس سبق میں مبارک وقت سے مراد افطار کا وقت ہے. اسے مبارک وقت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت روزہ دار بہت خوش ہوتا ہے اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے. سوال نمبر 2. افطاری کا وقت کون سا ہے؟ جواب نمبر 2. افطاری
کا وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کا ہے۔ سوال نمبر 3، افطار کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب نمبر 3، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سوال نمبر 4، افطار سے فراغت کے بعد کی دعا، افطار سے فراغت کے بعد کی دعا ماں ترجمہ منہ زبانی سناؤ۔ جواب نمبر 4، افطار کے بعد کی دعا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے فضل سے پیاس بجھ گئی، رگیں سیراب ہو گئیں اور
روزے کا اجر اور ثواب اللہ کے یہاں ثابت ہو چکا۔ انشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، روزہ کھولتے وقت کیا دعا کرو گے؟ جواب نمبر 5، روزہ کھولتے وقت ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں علم دین کی دولت عطا فرما، ہمارے والدین کے کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر دے، والدین کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اس سبق کے سبھی سوالوں کے جوابات آپ کو بورڈ پر لکھائے جا چکے ہیں۔ ابھی ہمارا وقت باقی ہے، اس لیے ہم آگے کے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگلے سبق کا عنوان ہے رمضان شریف کا آخری عشرہ۔ پیارے بچوں، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ مہینہ بڑے اجر و ثواب والا ہے،
اس کا پہلا عشرہ یعنی یکم سے تا 10 رمضان رحمت خداوندی کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی از 11 تا 20 رمضان اللہ پاک کی بخششوں کی تقسیم کا عشرہ ہے، اور 21 سے آخر تک دوزخ سے آزادیوں کے پروانے تقسیم ہونے کا عشرہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت الہی کے لیے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ آخری عشرہ میں بہت سے اللہ کے بندے جامع مساجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے ایک کونے میں کپڑے سے پردہ سا بنا لیا گیا ہے، اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے۔ جو لوگ یہ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 20 رمضان کی شام ہی سے پردہ میں چلے جاتے ہیں، پھر چاند دیکھنے تک اسی میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور ذکر و فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ سوائے حاجات ضروری اور نماز با جماعت کے دنیا کے اور کسی بھی کام کے لیے باہر نہیں جاتے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کو دنیا کے تمام کام دھندے کرنا منع ہو جاتے ہیں۔ بچوں، اللہ پاک آپ کو بھی زندگی نصیب فرمائے، بڑے ہو کر کبھی رمضان شریف میں اعتکاف کا نیک ترین عمل بھی کرنا ایک مسلمان کے لیے بڑا کار ثواب ہے۔ پیارے بچوں، سبق رمضان شریف کا آخری عشرہ کی قرأت الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے لیے جو وقت مختص کیا گیا تھا وہ وقت بھی پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس سبق کے متعلق صاحب کتاب نے جن مشکل لفظوں کے معانی یہاں لکھے ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں آنے والے سبق میں معلوم کریں گے، اور اس سبق کے متعلق جو سوالات ہیں ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو بورڈ پر لکھائے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔